بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نرسنگہا نند کی گستاخی ناقابل برداشت۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بددہن اور بدزبان جتی نرسنگہا نند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخانہ کلمات کہے ہیں وہ قطعاً ناقابل برداشت ہیں اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہیں۔ مولانا سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بدزبان شخص پر کیس چلائے اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل پہنچائے، کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا تصور واضح ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیتیں ہیں، چاہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن ہمارے لیے ان کا احترام کرنا، ان کی بے احترامی سے بچنا اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک خدا کا قائل ہے، وہ مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، لیکن جن دیواؤں اور دیوتاؤں کو دوسری قومیں پوجتی ہیں، قرآن مجید میں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا کیا ہے۔ یہ ہے مذہب، عقیدہ اور دھرم کے مقابلے میں وہ صحیح طریقہ کار جس سے سماج میں امن قائم رہ سکتا ہے اور جو سماج کے تمام طبقات کو جوڑ سکتا ہے۔ مولانا سیف اللہ رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ایک بیہودہ شخص کا بیان ہے، عام برادران وطن کی سوچ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے برادران وطن آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمان حیات لکھی ہے، جنہوں نے آپ کی شان اقدس میں نعتیہ کلام کہے ہیں۔ ہمارے سامنے گاندھی جی کی تعلیمات موجود ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی کو آج کی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ایک بدزبان شخص اپنی زبان کی گندگی کو بیہودہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تمام برادران وطن کی یہی سوچ ہے۔ البتہ ہمیں اس بدزبان کے خلاف قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانا چاہیے، اور ملک کی ہر زبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق طیبہ، آپ کی اعلیٰ تعلیمات، آپ کی انسانیت نوازی اور آپ نے زندگی گزارنے کا جو خوبصورت طریقہ دیا ہے، اس طریقے کا تعارف پیش کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے وزیر داخلہ کو خط لکھ کر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے کہ یتی نرسنگہا نند ایک شر پسند اور نفرت پھیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے، تاہم اس بار اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں جن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیانات نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہیں، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ آج شام 5 بجے دیوبند تھانے میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ درج کر کے 24 گھنٹے میں گرفتار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں یتی نرسنگہا نند ملعون کی گرفتاری نہ کی گئی تو گستاخ رسول کے خلاف دیوبند سے احتجاج شروع ہوگا جو پورے ہندوستان میں پہنچے گا۔